عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ گزشتہ مجالس میں نکاح کے تعلق سے چند ضروری باتیں اور اس کی اہمیت سماعت فرمائی۔ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت کریمہ ہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، فلیس منی، حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہماری جماعت سے نہیں۔ گویا کہ نکاح جو ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی مبارک سنت کریمہ ہے اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص مبارک سنت ہے۔ لیکن حدیث شریف میں جس عورت کا انتخاب کرنے کا حکم عطا فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چار چیزوں کی بنیاد پر بندہ نکاح کرتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ یا تو آدمی حسب و نسب کو دیکھتا ہے کہ بھئی لڑکی کا خاندان کیسا ہے، کتنا بڑا خاندان ہے، کس بڑے خاندان کی لڑکی ہے، یا تو یہ خاندان کی طرف نظر رکھتا ہے، یا پھر فرمایا گیا کہ وَلِجَمَالِهَا، یا پھر اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے، حسن و جمال والی ہے یا نہیں ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اور خوبصورت ہے تب اس سے نکاح کیا جائے۔ ایک تو خوبصورتی، حسب و نسب، اور پھر تیسری فرمایا کہ لِمَالِهَا، یا اس کی مالداری دیکھی جاتی ہے کہ عورت کتنی مالدار ہے۔ زیادہ مالدار ہوگی تو میں بھی مالدار ہو جاؤں گا، زیادہ پیسہ والی ہوگی تو میرے لیے اچھا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ ساری سوچ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ فرمایا کہ جو مال کو دیکھ کر نکاح کرے گا تو وہ تنگ دست ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا وہ، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ختم ہونے والی چیزیں یہ۔ آدمی اگر مال ہی کو دیکھتا ہے تو مال تو آتا ہے جاتا ہے، آدمی کس وقت مالداری سے فقیر بن جاتا ہے، سڑک پر آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے کہ کس وقت مال ختم ہو جائے۔ تو مال تو فانی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، اور خوبصورتی ہے وَلِجَمَالِهَا، خوبصورتی بھی ایسی خوبصورتی ہے کہ بھئی اگر ایک بیماری لگ گئی نا تب ساری خوبصورتی پر پانی پھر جاتا ہے۔ آدمی ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے خوبصورت اور حسن و جمال کے پیکر، لیکن بس ایک بیماری لگی، بیماری سے ساری خوبصورتی نکل گئی۔ تو یہ تو ایک متعینہ مدت تک ہے، فانی چیزیں ہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ حسب و نسب کو ترجیح عطا فرمائی، نہ اس کی خوبصورتی کو ترجیح عطا فرمائی، نہ اس کی مالداری کو ترجیح عطا فرمائی، بلکہ فرمایا فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تمہارے لیے ان چاروں چیزوں میں سب سے اگر کوئی بہتر چیز ہے تو دینداری ہے، وہ دینداری ہے، وَلِدِّينِهَا، دینداری ہے۔ اس لیے عورت سے نکاح کرنے سے پہلے، منگنی کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو دیکھنا چاہیے وہ یہی دیکھنا چاہیے کہ آیا عورت صوم و صلاۃ کی پابند ہے یا نہیں ہے، عورت پردے کی پابند ہے یا نہیں ہے، عورت کے اندر حیا ہے یا نہیں ہے،
یا عورت کس قدر دیندار ہے، کس قدر وہ دین سے قریب ہے، آیا اسلامی شریعت پر عمل کرنے والی عورت ہے یا نہیں ہے، اللہ کا ڈر، خدا کی خشیت، خدا کا خوف اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھا جائے۔ اگر یہ چیزیں آپ نے دیکھ کر اگر نکاح کیا تو انشاءاللہ اس نیک عورت کی بنیاد پر تم خود بخود مالدار بن جاؤ گے۔ اس نیک عورت کی بنیاد پر تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا۔ اس نیک عورت کے قدم پڑتے ہی تمہارے گھر کے اندر باہر آ جائے گی۔ اس نیک عورت کے آنے کے بعد میں تمہارے گھر کے اندر خیر و برکات کا نزول ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ ایسے نیکوکاروں کے صدقے میں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ فتویٰ رضویہ شریف کے اندر میں بھی تحریر فرمایا کہ عورت آئے تو اس کے دونوں پاؤں کو دھلوا کر اور اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی گھر کے چاروں کنارے پر چھڑکنے کا جو حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر نیک عورت ہوگی تو انشاءاللہ گھر کے اندر خیر و برکات کا نزول ہوگا، ورنہ خوبصورت ہے، حسب نسب والی ہے، مالدار ہے، لیکن دینداری نہیں ہے تو کس کام کی عورت ہے؟ وہ کس کام کی عورت ہے؟ نہ تو خود دیندار ہے اور نہ ہی پھر وہ اپنے آدمی کو دیندار بنا سکتی ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو دیندار بنا سکتی ہے۔ اگر عورت دیندار ہوگی نا تو گھر کے افراد کو بھی دینداری بنائے گی، وہ اپنے آدمی کو دیندار بنائے گی۔ خود اگر نماز سے محبت کرنے والی ہوگی نا تو آدمی کو بھی نماز پڑھنے پر مجبور کرے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اعظم نے دیندار عورت سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں صحابہ کی کیا چوائس تھی، صحابہ کرام کس قدر دینداری کو پسند فرمایا۔